تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا، بلا تیرے زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، بل بلد تیرے وطن کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، جبریل تھکے براق روکے، دو قدم آگے جا نہ سکے، رب اذن و حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ یہ تھے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی صاحب۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، بلا تاخیر ہم سب سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں دینی مدارس کے ترجمان، مدارس عربیہ اسلامیہ کے وکیل، مفکر اسلام، وفاق المدارس العربیہ جنوبی پنجاب کے روح رواں، حضرت اقدس حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم جامعہ فاروقیہ شیرآباد، تشریف لاتے ہیں ممتاز مذہبی سکالر، مدارس عربیہ کے ترجمان حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم خلفائي. قال الصحابة: قلنا من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويبلغونها إلى الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب مبلغ أو عام سامع. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخدوم مکرم شیخ المشائخ استاذ العلماء
حضرت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اقدس مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواست دامت برکاتہ العالیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سیف الرحمان صاحب درخواستی مدظلہ العالی، استاذ العلماء مخدوم مکرم حضرت استاذیم حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالستار صاحب زید مجدہم، پیغام امن کے داعی محترم و مکرم حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب مدظلہ العالی، خطیب عزیز خطیب العصر حضرت مولانا علامہ عبدالکریم صاحب ندیم، خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب ضیاء اور سٹیج پر تشریف فرما، پاکستان بھر کے علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء کرام اور محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور پوری دنیا میں لائیو سننے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں، پاکستان کی ممتاز معروف علمی دینی روحانی درسگاہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور ضلع رحیم یار خان پنجاب، پاکستان کا مثالی عظیم الشان روحانی تربیتی دینی تبلیغی اجتماع کا آج دوسرا روز ہے، اور اس اجتماع میں ہمیشہ پاکستان اور دنیا بھر کے ممتاز علماء کرام، سکالر، دانشور، شیوخ، اکابرین امت، زعماء ملت بیان فرماتے رہتے ہیں۔ مجھے برادر عزیز مولانا محمد اسد مدنی نے حضرت کے حکم سے یہ پیغام دیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں طالب علم ہوں اور طالب علمانہ گفتگو کیا کرتا ہوں۔ ان اکابر اور ان بزرگوں کی اس شفقت پر ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق صحیح اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو جو دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرمائے، اور ہمارے حافظ الحدیث بالقرآن استاد محترم الشیخ مولانا محمد عبداللہ درخواستی نبر اللہ مرقدہ، اور ہمارے مخدوم شیخ استاذ العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی نبر اللہ مرقدہ کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے، فیض کو عام اور عام فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو قرآن کریم کے اسی حصے اور انہی آیات کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک دینی ادارے کا اجتماع ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے ان طلباء جن طلباء نے 16 سال ان اداروں میں جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کی، ان کی دستار بندی یا ان کا ختم بخاری ہوا اور آپ حضرات کی اس سعادت میں شریک ہوئے۔ یہ جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، میں اپنے مدارس کے اس نظام تعلیم، نصاب تعلیم، طرز تعلیم پر آپ حضرات سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ یاد رکھیے عمارت کا نام نہیں، مدرسہ بلڈنگ کا نام نہیں، مدرسہ پلازو کا نام نہیں، مدرسہ خوبصورت کمروں کا نام نہیں، عمارتیں، تعمیرات، کمرے، صحن، چار دیواری، گیٹ، یہ اس ادارے کے لوازمات ہیں، ضروریات ہیں۔ ان اکابر سے پوچھو، مدرسہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ مدرسہ نام ہے استاد کا، مدرسہ نام ہے شاگرد کا، اور مدرسہ نام ہے نصاب تعلیم کا۔
کا، ان تین چیزوں کا نام مدرسہ ہے۔ اور یہ مدرسہ اور مدرسے کا یہ نظام، مدرسے کا یہ تصور آج سے نہیں ہے، ابتدائے آفرینت سے ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے صبح تک یہ تصور رہے گا۔ رب ذوالجلال نے، حق تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کی سب سے پہلے وہ زمین، وہ جگہ تیار کی، تخلیق کی، بنائی، جہاں مسجد بننا تھی، مدرسہ بننا تھا، درسگاہ بننی تھی۔ ان علماء سے پوچھو، علم جغرافیہ کے ماہرین سے پوچھو، پوری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم سکالر سے پوچھو، یہ زمین کیسے بنی، اس زمین کی تاریخ کیا ہے، اس زمین کی تاریخ اور ابتدا کیسے ہے، تو آپ کو علماء جغرافیہ بتائیں گے، ماہرین ارضیات بتائیں گے، آپ کو دین بتائے گا، شریعت بتائے گی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلائے گی، تاریخ بتلائے گی، مسلمان غیر مسلم بتلائیں گے کہ یہ زمین جو سب سے پہلے بنی ہے، اس زمین پر، اس زمین کی تخلیق سے پہلے پانی تھا، اور رب بھی کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پانی اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، زمین نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، 6 دنوں کے اندر زمین بھی بنا دی، آسمان بھی بنا دیا، بل ارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ تاریخ بھی بتاتی ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، سنت بھی بتاتی ہے، مسلم محرخ بھی بتاتے ہیں، غیر مسلم ہسٹورین بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پانی تھا، زمین بنی، تو سب سے پہلے کون سا حصہ بنا؟ پوری دنیا کا مورخ آپ کو بتلائے گا کہ اس روئے ارض پر، اس دھرتی پر جب رب نے زمین بنائی ہے تو سب سے پہلے وہ جگہ بنی جہاں آج کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، دنیا کا پہلا مدرسہ۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو، اور بلند آواز سے کہو، جاگنے کا ثبوت دے۔ میں نے سب سے پہلے اس اجتماع کی شہرت سنی تھی مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید نور اللہ مرقدہ کی زبانی، اور میری خواہش تھی کہ میں شرکت کروں، لیکن آج پہلا موقع ہے، ان اکابر کی شفقتوں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا وہ تاثر قائم رہنا چاہیے، آپ توجہ سے رات بھر دین کی باتیں سنتے ہیں۔ پورے ملک میں اکابر کا یہ طریقہ ختم ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود وہ جامعہ ہے جس نے اکابر کی سنت کو 3 روزہ اجتماع اور جلسے کو زندہ رکھا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن آپ بھی ثبوت دیں کہ آپ بھی اس جامعہ سے، اجتماع سے سچی محبت رکھتے ہیں، اور بلند آواز سے کہیں، اور بلند آواز سے زمین کا وہ ٹکڑا سب سے پہلے بنا جہاں کعبۃ اللہ، اس لیے اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ ان علماء سے پوچھو کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں، جہاں اور وجوہ تسمیہ ہے۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ کعب کا معنی ابری ہوئی جگہ، جہاں پانی کا بلبلہ ابڑا تھا، زمین بنی تھی۔ رب کائنات نے اس دھرتی پر سب سے پہلے وہ جگہ بنائی جہاں مدرسہ بننا تھا، وہ جگہ بنائی جہاں مسجد بننی تھی، وہ جگہ بنائی جہاں خانقاہ بننی تھی، وہ جگہ بنائی جو تربیت گاہ بننی تھی، وہ جگہ بنائی جو قبلہ گاہ بننی تھی، وہ جگہ بنائی جو دنیا کا کعبہ بننی تھی، وہ جگہ بنائی جس کو ابراہیم نے بنانا تھا، وہ جگہ بنائی جس کے لیے اسماعیل نے پتھر اٹھانے تھے، وہ جگہ بنائی جہاں محمد عربی نے ڈیرے لگانے تھے، وہ جگہ بنائی جہاں محمد عربی کی آزاد گوجری تھی، وہ جگہ بنائی جہاں محمد عربی کی تلاوت قرآن سے یہ جگہ آباد ہونی تھی، وہ جگہ بنائی
کہ جو جگہ مرکز ہے ہر مسجد کا مرکز ہے، ہر مدرسے کا مرکز ہے، دین کے علم کا مرکز ہے، قرآن کا مرکز ہے، سنت کا محبت ہے، وحی کا اور اترنے کی جگہ ہے رب کی وحی کی۔ اللہ نے سب سے پہلے زمین بنا کر اس زمین کی برکت سے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دھرتی میں، پوری کائنات میں زمین بنا چھوڑی ہے۔ تو مجھے کہنے دو کہ لوگوں آج پاکستان کی زمین اگر باقی ہے تو کعبہ کی زمین کی برکت سے ہندوستان کی دھرتی موجود ہے، تو کعبہ کی زمین کی برکت سے اور اگر دھرتی میں ایشیا باقی ہے، یورپ باقی ہے، آسٹریلیا باقی ہے، افریقہ باقی ہے، انٹارکٹیکا باقی ہے، کوئی عرب کا ملک ہے، کوئی عجم کا ملک ہے، کوئی مشرق کا ملک ہے، کوئی مغرب کا ملک ہے، تو یہ سارے ملک اور یہ سارے ممالک قائم ہیں کعبے کی زمین کی برکت سے۔ جب تک یہ کعبے کی زمین رہے گی کعبہ رہے گا، دنیا بھی رہے گی، اور جب یہ کعبہ نہیں رہے گا، مدرسہ نہیں رہے گا، تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ توجہ، یہ زمین بنی ہے، اب تعمیر کا مرحلہ آیا ہے۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو کہ سب سے پہلی زمین کی تخلیق کے بعد دھرتی کی سب سے پہلی عمارت کون سی بنی؟ اپنے ان اساتذہ اکابر اور مشائخ کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہو، استدلال پیش کر رہا ہو۔ آؤ رب کی سچی کتاب سے پوچھیں، تاریخ سے پوچھیں، تم بتاؤ اس دھرتی پر سب سے پہلی بلڈنگ عمارت کون سی بنی؟ کوئی وائٹ ہاؤس بنا، کون سی بلڈنگ بنی؟ کوئی پارلیمنٹ ہاؤس بنا، کون سی بلڈنگ بنی؟ کسی بادشاہ کا محل بنا، کون سی بلڈنگ بنی؟ کسی بادشاہ کا ایوان بنا، کون سی بلڈنگ بنی؟ کوئی بلڈنگ اور کوئی پلازا اور کوئی کمرشل سینٹر، کوئی سپر اسٹور، کوئی سپر مارکیٹ اور دنیا کی کوئی کوٹھی، دنیا کا کوئی بنگلہ کیا بنا ہے؟ تو مجھے رب نے بتایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ دنیا کے گفتگو میں پہلا اوپر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ سب سے پہلی بلڈنگ، سب سے پہلی عمارت، سب سے پہلی تعمیر، سب سے پہلے اس دھرتی پر جو بنا قائم ہوئی وہ کسی کا گھر نہیں ہے، آفس نہیں ہے، دفتر نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، پلازا نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، کوئی کمرشل اور سپر مارکیٹ نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے پہلے بلڈنگ اور عمارت بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام زمین پہ نہیں اترے تھے، حضرت آدم سے نزول عرش سے 500 سال پہلے میرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ جاؤ مکہ کی سرزمین پر، پہلی زمین پر، پہلی دھرتی پر پہلی آبادی کر دو، بیت اللہ کی تعمیر کر دو، مدرسے کی تعمیر کر دو، مسجد کی تعمیر کر دو، اور اقصی کی تعمیر کر دو۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کروا دی۔ یہ تو ہے مدرسے کی تاریخ۔ جب کچھ نہیں تھا سارے کہو مدرسہ موجود تھا، جب عمارتیں نہیں تھی مدرسہ تھا، اور اللہ نے یہ بھی سبق دیا، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، تاریخ انصاف اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سنو، رب کا پیغام ہے، دین کا مدرسہ اور مسجد تعمیر کے لیے انسانوں کا محتاج نہیں ہے، رب نے تو سب سے پہلے تعمیری فرشتوں سے کروائی،
ملائکہ سے کروائی تھی، تم ساتھ دو تب بھی مدرسے رہیں گے، تم مخالفت کرو تب بھی مدرسے رہیں گے، کوئی سجدہ دے تب بھی مدرسہ چلے گا، کوئی فن کرے تب بھی مدرسہ چلے گا، گورنمنٹ حمایت کرے تب بھی مدرسہ رہے گا، مخالفت کرے تب بھی مدرسہ رہے گا۔ مدرسہ تمہارا محتاج نہیں، مدرسہ میرا محتاج نہیں، مدرسہ کسی کا محتاج نہیں، مدرسہ چلانے والا اللہ ہے، بنوانے والا اللہ ہے، اور کہو قائم رکھوانے والا بھی کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی چیز استاد۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ مدرسوں میں دہشت گردی آ گئی ہے، میں نے اس لیے یہ تاریخ اور مضمون شروع کیا، ہم نے کوئی چیز اختیار نہیں کی۔ مدرسہ اتنا پرانا جتنی یہ دنیا پرانی، مدرسہ اتنا پرانا جتنی یہ زمین پرانی، مدرسہ اتنا اس سے زیادہ پرانا جتنا یہ انسان پرانا۔ اور استاد کی بات کرتے ہو تو استاد کا ذکر جو قرآن میں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک استاد ایسا بھیج جو استادوں کا استاد ہو، معلم کائنات ہو، معلم ارض ہو، معلم سما ہو، معلم خلق ہو، معلم خلائق ہو، جس کی تعلیم کے چرچے دھرتی میں ہو، جس کی تعلیم کا فیض عرب و عجم میں ہو، جس کے علم کا فیض اور جس کے علم کا چرچا ازل سے ابد تک ہو، اور وہ علامہ کا ما لم تکن تعلم کا مصداق ہو، علم اتنا ہو کہ تو علم الظاہرین کا مصداق ہو، آخرین کا مصداق ہو، علم اتنا ہو وہ بے جوامع الکلم کا مصداق ہو، اور وہ معلم کائنات ہے، معلم خلائق ہے، میرے آقا ہیں حضور علیہ السلام۔ یہ پہلے معلم اس امت کے، اور تیسرا نمبر ہے شاگردوں کا، دوسرا نمبر ہے شاگردوں کا، اور اللہ نے شاگردوں کا ذکر بھی قرآن میں کیا، اور شاگردوں کا ذکر قرآن میں کتنے جامع انداز میں، خوبصورت انداز میں کیا، اور جگہ جگہ کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے کلام میں اور شاگردوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے کلام میں جا کر بتایا مفلحون راشدون فائزون الزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها تعالی سے کیا، اور وعلمنا سے کیا، فیعلمهم کیا ہے۔ استاد کا تذکرہ بھی موجود، شاگرد کا تذکرہ بھی موجود۔ اب ایک چیز رہ گئی، وہ ہے نصاب تعلیم۔ اللہ نے نصاب تعلیم کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رب نے نصاب تعلیم کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، اور نصاب تعلیم کے لیے نظام تعلیم ضرور۔ نصاب تو نظام کے ساتھ چلتا ہے، اور نظام تعلیم قرآن نے کیا دیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ نے فرمایا یہاں مدرسے میں تعلیم بھی ہوگی، تزکیہ بھی ہوگا، تلاوت آیات بھی ہوگی، اور رب نے فرما دیا تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم حکمت بھی ہوگی۔ یہ چار چیزیں نظام مدرسہ ہے۔ اب توجہ کرو، مدرسہ بھی اسی طرح موجود ہے، استاد بھی اسی طرح موجود ہے، شاگرد بھی اسی طرح موجود ہے، نظام تعلیم بھی موجود ہے، اور وہ نظام تعلیم تلاوت ہے، وہ نظام تعلیم قرآن کی تفسیر ہے، وہ نظام تعلیم حدیث کی تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم ہے، وہ نظام تعلیم تربیت ہے۔ آج مدرسوں میں رب کعبہ کی قسم قاری تیار ہو رہے ہیں، حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی قاری اکرم صاحب نے تلاوت کی، یتلو علیہم آیات ہی ہوا، کل بخاری کا سبق ہوا، یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے۔ ابھی دورہ تفسیر عبداللہ بن مسعود طلبہ پڑھیں گے، یہ ویعلمہم الکتاب ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح ہم نے کیا چیز بدلی ہے؟ اور ہمارا نصاب وہی، ہمارا نظام وہی، ہمارا طرز وہی، ہمارا انداز وہی، ہمارا طریقہ وہی، ہمارا طریقہ وہی، ہمارا بیٹھنے کا انداز وہی، ہم نے اپنے بیٹھنے کا طریقہ
طریقہ نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، لباس نہیں بدلا، وجہ نہیں بدلی، عطا نہیں بدلی، جیسے آقا نے علم دیا تھا جیسے یہ مدرسے علم پڑھاتے ہیں، کل بھی یہ علم سچا تھا، کہو آج بھی یہ علم سچا ہے، آج بھی یہ علم سچا ہے۔ میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور میرے پاس کہنے کے لیے بہت ضروری 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، ہمارے اس مدارس کے نظام تعلیم میں اور دیگر اداروں کے نظام تعلیم میں فرق کیا ہے؟ آخر کو فرق تو ہوگا، وجوہ فرق بہت سارے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، ایک فرق بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو۔ فرق یہ ہے کہ جو مولانا مفتی حمید الرحمان درخواست دامت برکات ہم نے قوم اور بچوں کو دیا ہے، پڑھایا ہے، اس کی ایک سند ہے، ایک ثبوت ہے، اور جو وہ پڑھا رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں، یہ ایک سند والی چیز ہے۔ اور سند کہاں تک جاتی ہے؟ اللہ اکبر، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، آج آپ کا بچہ جس نے جامعہ عبداللہ مسعود میں یا پاکستان کے کسی بھی دینی مدرسے میں حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، سند اختلاف حاصل کی، وہ طالب علم جب پڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے تو ایسے نہیں کرتا، انہوں نے تربیت ایسے کر دی، فرمایا پہلے سند بیان کرو پھر بات کرو، تاکہ دنیا کے سامنے سچ آئے، یقین آئے، ثبوت کے ساتھ بات آئے۔ آج دنیا میں لڑائی اس لیے ہے کہ بغیر ثبوت کے باتیں ہوتی، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، آج میڈیا بھی لڑ رہا، کل جو ہمیں چینل سے بیٹھ کے تانے دیتے تھے کہ تم مولوی لڑتے ہو، تم ملا لڑتے ہو، مدرسوں والے لڑتے ہو، آج وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ ایک چینل کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ چینل کہتا ہے یہ بھی جھوٹا ہے، فوج بھی جھوٹی ہے۔ جو الزامات تم نے مولویوں پہ لگائے وہی الزامات بھی فوج پہ لگے۔ ہمیں تم نے دہشت گرد کہا، لوگوں نے فوج کو دہشت گرد کہا، تم نے ہمیں انتہا پسند کہا، لوگوں نے فوج کو انتہا پسند کہا، تمہارے چینل نے کہا رب کعبہ کی قسم، آؤ میڈیا کے لیے بھی ان مدرسوں کے پاس نظام موجود ہے اور نظام موجود ہے۔ ہم نے 1300 سال پہلے سے ایک نظام جاری کیا ہے، ان اکابر علماء سے پوچھو، ائمہ حدیث نے ایک نظام بنا دیا، وہ خبر کا نظام ہے، وہ روایت کا نظام ہے، وہ اسماء الرجال کا نظام ہے، اور وہ نظام یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کی خبر قبول نہیں، ہر کسی کی نیوز قبول نہیں، ہر کسی کا تبصرہ قبول نہیں، ہر کسی کا تجزیہ قبول نہیں۔ اس خبر کے لیے شرائط ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اگر اسلام کی بات ہے تو یہ اسلام والا ہو، اسلام کا تبصرہ کافر کا قبول نہیں، مشرک کا قبول نہیں، یہودی کا قبول نہیں، عیسائی کا قبول نہیں۔ اور لوگوں کو اگر تبصرہ رسول اللہ سے کرنا ہے تو ہم کسی یہودی کی بات نہیں سنیں، کسی عیسائی کی بات۔ آپ کہیں گے کیوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے خانپور کا ڈاکٹر آنکھوں کا ڈاکٹر ہے اور آپ کو کان کی تکلیف ہے اور آپ کان کے ڈاکٹر سے دوائی لے آئے، تو آنکھوں کا ڈاکٹر کہہ سکتا ہے کہ یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے؟ کہتا ہے؟ وہ نہیں کہتا۔ جو معدے کا ڈاکٹر ہے وہ آنکھ کی دوائی پر تبصرہ نہیں کرتا، وہ کان کی بیماری پہ تبصرہ نہیں کرتا۔ لکل فن مزاج، انجینئر ڈاکٹر کے فن میں مداخلت نہیں کرتا، ڈاکٹر انجینئر کے فن میں مداخلت نہیں کرتا، کوئی وزیر اعظم، صدر، میڈیا پرسن، میڈیا اینکر آج کے دور کے اندر سائنسدان کے کام میں مداخلت بولو نہیں کرتا، تو کرتا ہے۔ آج اگر کوئی ٹی وی پرسن، ٹی وی اینکر اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہے کہ نہیں جناب
یہ جو ایٹمی بجلی گھر ہے یہ یوں نہ چلاؤ، یوں چلاؤ، ایٹم بم یوں نہ بناؤ، یوں بناؤ تو کہا جائے گا تم احمق ہو، دیوانے ہو، پاگل ہو، لکل فن مزاج، تمہارا یہ فن نہیں ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم سائنس میں مداخلت کرو؟ اگر سائنس میں مداخلت کی اجازت غیر سائنسدان کو نہیں ہے، اگر ڈاکٹر کے فن میں مداخلت نان میڈیکل کو نہیں ہے، اگر انجینئر کے فن میں مداخلت کی اجازت کسی نان انجینئرنگ کرنے والے کو نہیں ہے، تو ٹی وی اینکر، سیاستدان، دانشور، نام نہاد صحافی کان کھول کے سن لو، قرآن میں تبصرے کرنے کی اجازت بھی تمہیں نہیں، شریعت کے حکم پر تبصرہ کرنے کی، تجزیہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ تم قانون شہادت پر تبصرے کرو، حدود اللہ پر تبصرے کرو، قصاص پر تبصرے کرو، نہیں کرنے دیا جائے گا، نہیں کرنے دیا جائے گا، لگام جاری جائے گی، اس لیے کہ ہر فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ اگر قرآن پر کسی نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے شیخ التفسیر ہونا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، الگ کہہ رہا ہوں؟ بات میں سے بات نکلی، میں اگلی باتوں کو یہی روکتا ہوں، اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ ہمارا علم سند والا ہے، ہمارا دین سند والا ہے، ہماری تفسیر سند والی ہے، ہماری حدیث سند والی ہے، اور ہمیں یہ نظام خود ہمارے اللہ نے دیا، قرآن نے دیا۔ اور وہ کیسے؟ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ایک قسم، واللیل اذا عسعس، دوسری قسم، والصبح اذا تنفس، تیسری قسم۔ رب آپ نے تین قسمیں اٹھائی، مطلب کیا ہے؟ فرمایا پہلی قسم ستاروں کی جو چلتی ہے الٹی، کبھی سیدھے پھر کبھی چھپ جاتی ہے، دوسری قسم رات کی تاریکی کی، تیسری قسم صبح کے سویرے کی۔ رب بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا سمجھ نہیں آئی تو ان کو کعبے کے دروازے سے آ، ان کی جوتیاں اٹھا، ان سے تفسیریں قرآن پڑھ، پھر تجھے بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ تجھے سمجھا دیں گے کہ یہ ستارے پچھلے نبی ہیں اور پچھلے نبیوں کی مثال ستاروں کی ہے، اور یہ ستارے آتے رہے، جاتے رہے، چھپ جاتے رہے، آئے چلے گئے، چھپ گئے، یہ ستارے ہیں۔ اور رات کی مثال حضور کے زمانے سے پہلے کے زمانے کی ہے، حضور نہیں آئے تو زمانے میں رات ہے، اور شب کی مثال حضور کے زمانے کی ہے، وہ ستارے تھے، حضور سورج بن کے آئے۔ سارے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کیا بن کے آئے؟ سورج بن کے آئے۔ آدم ایک ستارہ، روشنی ہوئی لیکن سویرا نہیں ہوا۔ نوح ایک ستارہ، روشنی ہوئی سویرا نہیں ہوا۔ ابراہیم ایک ستارہ، روشنی ہوئی سویرا نہیں ہوا۔ موسیٰ عیسیٰ ستارے تھے، روشنی ہوئی سویرا نہیں ہوا۔ آقا آئے، سویرا ہو گیا، ظلمت مٹ گئی، تاریکی مٹ گئی، جہالت مٹ گئی، ظلم مٹ گیا، ناانصافی مٹ گئی، بے چینی مٹ گئی، بے سکونی مٹ گئی، سویرا ہو گیا، علم لائے گئے۔ کون سا علم؟ سند والا ہے۔ ربا سند کیا ہے؟ فرمایا سند سنو، انہو لقول رسول کریم، اللہ سے یہ علم حضور تک آیا، اللہ سے یہ علم صحابہ تک آیا، امت تک آیا۔ درمیان میں دو واسطے ہیں، پہلا واسطہ جبریل، انہو لقول رسول کریم، سند کی ایک زنجیر ہوتی ہے، پہلی کڑی ہے اللہ، اگلی کڑی ہے جبریل امین۔ اللہ یہ واسطہ کیسے ہے؟ ہمارے علماء ہر کسی کی روایت نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے وہ راوی ثقہ ہے کہ نہیں ہے، عادل ہے کہ نہیں ہے، تام الضبط ہے کہ نہیں ہے، اس کا حافظہ مکمل ہے کہ نہیں ہے، وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے، وہ بااعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک وہ بااعتماد نہ ہو کہو ہم روایت ہے، ہم کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے۔ کیوں؟ راوی کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل کی بات کرتے ہو، اگر راوی کی
راوی کے اعتماد کو بیان کیا جائے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کو کہتے ہیں تعدیل، اور اگر راوی کی کمزوری کو بیان کیا جائے اس کو کہتے ہیں ذرا رب نے تعدیل کی، انہو لقول رسول کریم، وہ فرشتہ ہے عزت والا، پہلی تعدیل ذی قوت، دوسری تعدیل عند العرش مکین، تیسری تعدیل مطاع، چوتھی تعدیل مطاع، چوتھی تعدیل سمع امین، پانچویں تعدیل رب نے 5 اوصاف بیان کر کے کہہ دیا ہے۔ جبریل بڑا اونچا راوی ہے، یہ سند کا بڑا اونچا راوی ہے، لے لو روایت، لے لو قرآن، لے لو حدیث، لے لو وحی، لے لو دین۔ اللہ دوسرا راوی فرمایا وما صاحبکم بمجنون، میرا حبیب تمہارا ساتھی، میرا حبیب تمہارا ساتھی۔ ان کی تو صحبت جو تمہیں ملی یہی دلیل ہے یہ کتنے اونچے ہیں۔ ان کا بچپن تمہارے سامنے، بچپن بیدار، جوانی تمہارے سامنے، جوانی بیدار، بڑھاپا تمہارے سامنے، بڑھاپا بیدار۔ ارے وہی تمہارا ساتھی تو ہے جو تمہارے ساتھ مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، جھوٹ یہ نہیں بولتا، بدیانتی یہ نہیں کرتا، خیانت یہ نہیں کرتا، تم سب کہتے ہو صادق ہے، تم کہتے ہو امین ہے۔ ارے وہی تمہارے ساتھی جو عبداللہ کے در یتیم، وہی تمہارے ساتھی جن کو پتھر چکر سلام کرتے ہیں، وہی تمہارے ساتھی جن کو درخت سلام کرتے ہیں، وہی تمہارے ساتھی جو جب چلتے ہیں تو بادل چھایا کرتا ہے، وہی تمہارے ساتھی جن کی دیانت کی گواہی میسرہ نے دی، جن کی امانت کی گواہی خدیجہ نے دی، وہی تمہارے ساتھی جن کو بخارا راہب نے دیکھ کر کہا تھا بچپن کے اندر یہ نبی آخر الزمان، یہ وہی تمہارے ساتھی جن کو یہود نے یثرب میں دیکھ کر کہہ دیا تھا یہ نبی آخر الزمان، وہی سچے وما صاحبکم بمجنون، یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ تم ان کی سیرت کو، کریکٹر کو، کردار کو جانتے ہو، یہ بھی بڑے اعلیٰ۔ آخری بات، راوی نے مروی عنہ کو دیکھا بھی ہے بھی نہیں؟ راوی اور مروی عنہ میں لقاء بھی ہے کہ نہیں، رویت بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک بڑی شرط ہے۔ علماء موجود ہیں تو قرآن نے بتایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، رویت نہیں، اچھی طرح رویت ہے۔ آسمان کے کھلے کنارے پر جبریل نے حضور نے جبریل کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے جبریل کو دیکھا، یہ سند آ گئی۔ اور وما هو علی الغیب بضنین، علم کا بھی سمندر ہے اور فیاض ہے، علم کی سخاوت کرتے ہیں، یہ علم سند والا، اور جہاں تک جو علم پہنچا سند کے ساتھ آیا، کوئی ہمارا فاضل ایسا نہیں جس کی سند نہ ہو۔ جامعہ ان کو سند دیتا ہے، ہمارا علم سند والا ہے، ثبوت والا ہے، اور سند اللہ تک جاتی ہے، اور ان کا علم کا ثبوت کوئی نہیں۔ اگر ہے تو سند لال میں مارے انگریز سوار کھانے والی خنزیر قوم پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے اس قوم کا پیغام پہنچایا جنہوں نے آپ کے مذہب سے، آپ کے ملک سے نفرت۔ آج کہتے ہیں مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ مدرسے یہی کر رہے ہیں کہ مدرسے امن پھیلا رہے ہیں۔ آج جامعہ میں بلوچی طلباء بھی ہیں، سندھی طلباء بھی ہیں، پنجابی طلباء بھی ہیں، سرائکی طلباء بھی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا؟ ہم قومی وحدت کا پرچار کرتے ہیں اور تعصب کو ہوا دیتے ہو۔ کوئی کہتا ہے میں مہاجر، کوئی کہتا ہے میں بلوچ، کوئی کہتا ہے میں پنجابی، کوئی کہتا ہے میں سرائکی، کوئی کہتا ہے میں پٹھان۔ ہمارا قصور یہ ہے ہم نے ملک میں محبت اور وحدت کو فروغ ایک ہی چھت کے نیچے پڑھایا۔ کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ تم نے سکول کو، کالج کو، عصری علوم کو کمرشل بزنس بنایا۔ ہم مفت میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، شعور اور آگاہی دیتے ہیں۔ تم ٹیوشن پڑھاتے ہو، ہم مفت پڑھاتے ہیں۔ تم نے غریب کو الگ پڑھایا، امیر کو الگ پڑھایا۔ ہم نے غریب کو، امیر کو، عالم جاہل کے بیٹے کو، محدث اور کاشتکار کے بیٹے کو ایک چٹائی پہ بٹھایا، ایک چٹائی کے آگے بٹھایا، فرق نہیں کیا۔ ہم نے تو سب کو مفت علم دیا، تم نے پیسوں کے ساتھ علم دیا۔
آج یہی وجہ ہے کہ وفاق المدارس نے اس ایک سال میں جو سال گزر رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد امتحان شروع ہو رہی ہے، 64,000 حفاظ اور حافظات قوم کو دیے ہیں ایک سال میں۔ 64,000 حافظ ان مدرسوں نے قوم کو دیے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ 64,000 حفاظ پوری دنیا کے کسی ملک نے اپنی قوم کو نہیں دیے، صرف پاکستان کے علماء دیوبند اور دینی مدارس نے دیے۔ اور آپ کہیں گے وفاق نے کیا کیا، ان مدارس نے کیا کیا؟ خدا کی قسم ابھی 24 مئی سے جو امتحان شروع ہو رہے ہیں، ان امتحان دینے والے طلباء اور طالبات جو علوم نبوت سے فارغ ہوئے، فاضل ہوئے، ان کی تعداد 28,000۔ ہم نے ایک سال میں 28,000 عالم دیے، قرآن کا ترجمہ، حدیث کی تشریح کرنے والے، حلال حرام کے مسئلے بتانے والے دیے، اور 28,000 میں 19,000 عورتوں کو دین کا عالم بنا کر انہیں مفت میں علم، 19,000 بچیاں عالم ہوئی، 2,51,000 طلباء طالبات اس سال امتحان دے رہی ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، حکومت کہتی ہے، میاں نواز شریف کہتے ہیں قومی سلامتی پالیسی کے اندر ہم ان مدرسوں کو قومی تحویل میں لیں گے، ان کا نظام بدلیں گے، نظام بدلیں گے۔ میاں نواز شریف بڑے پیار کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، تم ہمارے مدرسوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، یہ خواب انگریز نے بھی دیکھا تھا، وہ بھی پورا، اس کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ مشرف نے دیکھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ ایوب خان نے دیکھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ سکندر مرزا نے دیکھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ انشاءاللہ نواز شریف بھی تم بھی ناکام ہو انشاءاللہ۔ لیکن اتنا کہتا ہوں، تم نے اگر جسارت کی تو ایک شور اس ملک سے تم ختم نہیں کر سکے۔ آج مولانا سمیع الحق اور مولانا یوسف شاہ جیسے دن رات ایک کر کے ملک میں امن کے لیے طالبان سے بات کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاؤں پکڑتے ہو۔ اگر مدرسوں پہ قبضہ ہوا تو یہ 30 لاکھ طلبا کہاں جائیں گے؟ اپنے دماغ سے سوچو، اپنے عقل سے سوچو۔ بالوں سے گنجے ہو، خدا کرے عقل سے گنجے نہ بنو۔ 30 لاکھ طلبا، 1 لاکھ اساتذہ، 31 لاکھ افراد اگر بفر گئے، خدا کی قسم نہ تم بچو گے، نہ تمہاری حکومت بچے گی، نہ تمہارا نظام بچے گا۔ ان فقیروں کو مدرسوں میں بند رہنے دو، ہم نے انہیں مدرسوں میں رکھا ہے، پورا رکھا ہے۔ اگر ان شیروں کو چھوڑا گیا تو یہ تمہارے جعلی اور نقلی شیروں کو کھا جائیں گے، ملک میں ایک مسئلہ بن جائے گا۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، قومی سلامتی پالیسی سے مدارس کے خلاف جو بھی الزامات ہیں فوراً ختم کرو۔ ملک ہمیں عزیز ہے، اس ملک کے چوکیدار ہیں، وفادار ہیں، چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ اللہ ہماری مدارس کی، پاکستان کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔